वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे हुकूमती सतह के ऊपर या फिर सियासी मंजरनामे पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से, क्योंकि एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के वाज़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जिन आर्टिकल्स को जो है वो लड़कर और सियासी तौर पर भिड़कर जो है उन्होंने वाज़े तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल से निकाला था, वो दोबारा जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की बात की जा रही है, जिनमें शिक नंबर 8, 199 और 200 शामिल है। और इस हवाले से वाज़े तौर पर JUI की पोजीशन जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर हुकूमत क्या सोच रही है? क्या वो मौलाना साहब के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर यकीन रखती है? और अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो खुलकर अब तक सामने क्यों नहीं आ रहे? और साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़े तौर पर जो है वो अब हुकूमत को उस लहजे में तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। उनके लहजे में काफ़ी तनक़ीद है और उनके लहजे में काफ़ी सख्ती है, काफ़ी एग्रेसिव जो है वो माहौल के अंदर अब बात हो रही है, क्योंकि वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से क्या कहा, या फिर उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की बात की, या फिर उन्होंने अब वाज़े तौर पर जो JUI के अरकान हैं उनके ज़रिए जो है वो क्या पैगाम हुकूमत को भिजवाया है, ये चीज़ें आने वाले वक्तों में वाज़े हो जाएंगी। क्योंकि अभी मुलाकातों का सिलसिला भी जो है वो जारी और सारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने पर उनकी जो है वो हिमायत मांगी गई है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुलाकात की है, लेकिन अब तक ये बात वाज़े नहीं हो सकी कि क्या बिलावल साहब ने जो है वो अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो वाज़े तौर पर कोई हिमायत मांगी है या नहीं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं अमजद अली खान साहब के, JUI से हमें ज्वाइन किया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ नौशीन इफ्तिखार साहिबा मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। कामरान साहब, इस वक्त जाहिर सी बात है सारी सियासी तवज्जो का मरकज़ जो है वो आपकी जमात बनी हुई है, इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा कि 27वीं आईनी तरमीम की वाज़े तौर पर काफ़ी बाज़गश्त दिखाई देती है, और आप लोगों को ये खदशा क्यों है कि जो 26वीं आईनी तरमीम में आपने शिकें रुकवाई थी वो 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो आप शामिल करवाने पर हुकूमत जो है वो बज़िद है? ये आपका खदशा है या फिर वाज़े तौर पर आप ये खबर दे रहे हैं मीडिया को? ये इंफॉर्मेशन है। ये मुमकिन हो सकता है कि इस प्रेशर के तहत जो अगर डेवलप हो जाए तो उसमें कोई रद्दो बदल कर लें गवर्नमेंट, मगर ये इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन की सिर्फ इस हद तक नहीं है, बल्कि इसकी खासा जो है वो सख्त किस्म का जो है ना वो तरमीम जो है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है ज़ाती वो खासी सख्त किस्म की तरमीम। एक तो वो जो चीज़ें रह गई हैं, दूसरा जो ऑटोनॉमी के हवाले से प्रोविंसेस के जो उसको जो है वो टच करना चाहते हैं, जजेस की एज के हवाले से वो करना चाहते हैं उसको, तो ये सब कुछ जो है वो अल्टीमेटली फिर एक नए फसाद को जन्म देगा शायद। तो ये भी बताइएगा सर, वाज़े तौर पर अब नून लीग क्या नून लीग ने, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के पास जो है वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं मियाँ बिरादरान से, शरीफ ख़ानदान से। इसके बाद अब सूरत हाल जो है वो आपके कोर्ट में दिखाई देती है कि पीपल्स पार्टी भी आपके दर पर आती है, PTI भी आपके दर पर आती है। हुकूमत से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, वो थोड़ा सा खुलकर बताएँ। हुकूमत से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ ये रिजर्वेशंस तो जो है ना वो एक आध दिन में जो है अभी तक तो सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं आई है, डिबेट नहीं हुई है। तो जो लीकेज हुई है, जो बातें लीक हुई हैं उससे पता चला है। ये इसको ज़ाहिर है पार्टी के अंदर डिबेट होना है, मगर इससे पहले जो मामलात हैं वो उसमें गज़ा से मुतल्लिक मामलात हैं, वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों और मुआहदा जात से मुतल्लिक मामलात हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से मामलात हैं। इसमें ये अभी चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो मरीम बीबी ने अपना आयमा के हवाले से जो ना वो इरशाद फरमा दिया, उस हवाले से तो काफ़ी सारे जो ना वो मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही। पार्लियामान के अंदर कोई मामला नहीं लाया जा रहा, इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है। पार्लियामान की लेजिटिमेसी बजाते खुद इससे पहले एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर का तहफ़्फ़ुज़ात, ये बहुत सारी चीज़ें जो है मिल मिला के इकट्ठी होती जा रही। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, वाज़े तौर पर क्या पंजाब असम्बली में करारदाद के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम लाने पर क्या वाकई गौर कर रही है, ताकि बल्दियाती इदारों को जो है वो वाज़े तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सके? देखें जी, अभी तक तो ऐसी कोई इतला नहीं दी गई है, एज पार्टी पॉलिसी भी नहीं आई और नए सियासी हल्कों में ऐसी कोई बात हो रही है। लेकिन
وہاں پہ 27ویں ہوں یا 127ویں وہ تو جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی اور ایوان کو اس کا حق بھی حاصل ہے. اور جہاں تک بات ہے جو میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے جے یو آئی سے اور پیپلز پارٹی سے, اور اگر ایسی امینڈمنٹس لانے کا یا ترمیم لانے کا کوئی گورنمنٹ کی کوئی ابھی جو تو ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی سوچ بھی ہوئی تو ان سب میں ان کو جو ہے وہ آن لوپ رکھا جائے گا اور سب سے جو ہے وہ انشاءاللہ مشاورت کر کے اس طرح کی کوئی جو اسٹیپ لیا جائے گا, لیکن ابھی فی الحال ایسی کوئی ترمیم جو زیر بحث نہیں. اچھا ٹھیک ہے. امجد نیازی صاحب, ظاہر سی بات ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کافی معاملات جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں. اب سابق رہنما جو ہے وہ نکل کے آئے ہیں اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ واضح طور پر اب بات کرنا شروع کی ہے, ملاقاتیں کرنا شروع کی ہیں. سر کیا لگتا ہے یہ کوئی پارٹی پالیسی ہے یا پھر آپ لوگ جو ہیں وہ بطور موجودہ رہنماؤں کے آپ سابقہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیں گے اس پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے, انہیں سابق بھی نہ کہیں, یہ پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ اگر کوئی اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ کسی نئی پارٹی, یہ تو اکثریت جو ہے وہ اس میں جوائن کر گئی تھی, وہ ایک اور بنائی گئی تھی کنگز پارٹی, اس میں یہ شامل تھے. اب ان کا یہ کہنا کہ جی ہم بانی پی ٹی آئی کے یہ جو ہے وہ ان کا دل کر رہا ہے, تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اسٹرگل کر رہی ہے انڈر دی ڈائریکشنز آف بانی پی ٹی آئی, پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب, موجودہ لیڈرشپ کوششیں بھی کر رہی ہیں, کاوشیں بھی کر رہی ہیں, مارے بھی کھا رہی ہیں, جیلیں بھی بھگت رہی ہیں. وہ پی ٹی آئی ہے جو پی ٹی آئی پریس کانفرنس کے چھوڑ کے گئے تھے, وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا سر, کیونکہ اب اگر مولانا صاحب کے لہجے کی بات کریں, بڑی جو ہے وہ تلخی آ گئی ہے اس کے اندر, کیونکہ ابھی انہوں نے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا کہ 10,000 روپے جو ہے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے منہ پہ مارتا ہوں. سر کیا وجہ ہے اتنی تلخی, اتنی ایگریشن جو ہے وہ کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ تحفظات ہونا اپنی الگ بات ہے, لیکن اب تو یہ معاملات جو ہیں وہ ناراضگی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا اس پہ سوچئے کہ کیا صوبے میں یا ایون مرکز میں کوئی اس طرح سے جو ہے نا کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسبرس کی جا سکتی ہے پر منتھ کے حساب سے, یا اکٹھی جب تک وہ بجٹ میں ایلوکیٹ نہ ہو. تو بجٹ کا بنا, بجٹ جون میں آیا تھا, بجٹ میں یہ اماؤنٹ ایلوکیٹ ہوئی ہے, نہیں ہوئی, جواب ہے سیدھا سا. اور پھر کیا وجہ ہے کہ اچانک جو ہے نا وہ آئمہ کی محبت جاگ گئی. اس کے لیے جو ہے نا آپ کو چند دن پہلے کے واقعات پہ جانا ہوگا کہ وہ کیا ہوا تھا پہلے چند. تو وہ اس کو جب آپ کنیکٹ کریں گے تو یہ پھر ایک اور چیز آگے آ گئی ہے, وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے کہ وہ ایک انہوں نے جو ہے نا ایک ان سے انڈر ٹیکنگ جو ہے نا ٹائپ کی چیز جو ہے نا وہ بنا لی ہے. وہ انڈر ٹیکنگ یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے نا سیاسی سرگرمیاں نہیں کریں گی, ساری پرائیویٹ مساجد ہیں, کوئی سرکار کی مساجد نہیں ہے, ان سے انڈر ٹیکنگ لی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے کسی سیاسی سرگرمی میں انوالو نہیں ہوں گے. آپ سیاسی سرگرمیاں جو ہے نا یہ آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. جب آپ ایک فنڈامنٹل رائٹ کو, جس کو دستور جو ہے گارنٹی کرتا ہے, آپ سنیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں 10-20-25 ہزار روپے مہینے کے نام پہ, اور اس طرح سے ان پرائیویٹ مساجد کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس کے اوپر تنقید کریں گے یا اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کریں گے؟ یا آپ کو اچانک جو ہے نا بیٹھے بٹھائے ایک اچھی صبح میں یا اچھی رات میں تو خیال آیا کہ یہاں مساجد جو ہیں کہ بیچارے جو ہے نا بڑے مجبور ہیں, چندوں پہ گزارا کرتے ہیں, جو محلے کے لوگ اکٹھا کرتے ہیں, تو ان کی مدد کی جائے, اور جس میں فنڈ ایلوکیشن نہیں ہے بجٹ میں, اور وہ پتہ نہیں اب کہاں سے آئیں گے, اور اس طرح سے اور پس منظر بھی دیکھ لیجیے. تو پھر آپ کے یہی کچھ جو ہے نا انہوں نے جو کہا گیا مولانا نے, اسی طرح کی باتیں سننی تھی نا, تو یہ اس کا پس منظر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اگر کوئی حکومت کے مقاصد ہیں تو وہ آپ کی رائے میں کیا ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ حکومت کے مدام اس کو پھر آپ چلے, میں چیز کھل کے نہیں کہہ رہا تھا. ٹی ایل پی والے جو ہے نا وہ معاملات تھے, تو ٹی ایل پی والے معاملات جو ہے نا اس میں اس کے بعد جو ہے نا اس حوالے سے ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن آئے, تو یہ پھر اس کو اسی طرح انہی باتوں کو, انہی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے 10-20-25 ہزار روپے کا جو ہے نا جوڑا گیا ہے نا, کہ اس طرح سے شاید جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے بیٹھ جائے گا, اس ایشو کو جو ہے نا ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا. یہ ہے اس کے پیچھے.
اور آئندہ کے لیے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے گا. تو دستور کی کوئی دفعہ جس کی گارنٹی کی گئی ہو اور آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہو، آپ اس کو اس طرح سے نہیں لے سکتے. ان کی سیاسی آزادیاں سلب نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک اور بھی دفعہ ہے، اس میں ایک اور کلاس بھی ہے. وہ کلاس یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو ایس ایچ او رہے گا اس کی بھی پابندی کریں گے. یہ آپ کے آئمہ جو ہے وہ اب ایس ایچ او کے نیچے جو ہے نا ان کی سب آرڈینیشن میں آ جائیں گے. خدا کا خوف کریں، اللہ کا روح، اللہ کو مانیں. ٹھیک ہے. اچھا نوشین صاحبہ، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب نے واضح طور پر جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے وہ اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. کیا مسلم لیگ نون اس میں کوئی تبدیلی کا کوئی فیصلہ کر رہی ہے یا کر چکی ہے؟ اور اس پر پیپلز پارٹی کو آپ کیسے دیکھیں گی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ وفاق میں آپ لوگ کے اتحادی ہیں اور 18ویں ترمیم پہ پوزیشن واضح ہے ان کی. یہ ہے تو بڑا پرٹیننٹ، لیکن یہ جو ہے پارٹی پالیسی اور لیڈرشپ کا ڈسپلن ہوگا، کیونکہ صوبوں اب جو خود مختاری این ایس سی وارس کے بعد سے چل رہی ہے تو صوبے خود مختار ہو گئے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ امپاور بھی ہو گئے ہیں، فیڈریشن اپنا کام کر رہی ہے، صوبے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی چیز جو کہ پھر پارٹی پالیسی کی طرف سے آئی اور اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہوئی تو اس پہ جو ہے ہم کام بھی کریں گے. لیکن ابھی اس طرح کی بھی کوئی ہدایات نہیں آئی ہیں، کیونکہ جب اجلاس کی آپ کی یہ سیشن شروع ہوگا اس سے پہلے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اوبیسلی فلوٹ ہو جاتا ہے. تو جب ایجنڈا آپ کے سامنے آئے گا تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. لیکن میں جو فیل کرتی ہوں وہ یہ کامران صاحب کہ اس وقت ہماری جو پریورٹی ہے وہ پاکستان کی ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ہے، کیونکہ پاکستان جو ابھی بھی حالت جنگ میں ہے اور آج کل افغانستان کا جو مسئلہ چل رہا ہے ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو باقی مسائل سے پہلے پاکستان کی جو بارڈرز ہیں اس کو سیف کرنا ہے اور اس کے بعد میرا خیال ہے دوسری چیزوں کا جو ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے. لیکن ابھی یہ چیزیں سیکیورٹی وائز وی ہیو ٹو میک پاکستان اسٹرانگ. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.